بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان اور وزیر ایک مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ سلطان اپنے سامنے پڑے سامان کے بڑے سے تھیلے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وزیر نے جب انہیں اس طرح دیکھتے ہوئے پایا تو کہنے لگا، اے سلطان، تمام سامان مکمل ہے۔ اس بیوہ عورت کو مہینے بھر کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ جو ہی بیوہ عورت سامان لے کر اندر گئی اور دروازہ بند ہوا، سلطان اور وزیر واپسی کی جانب مڑے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سامنے والی گلی سے ایک نوجوان لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے بھاگتا ہوا ان کی جانب آنے لگا۔ اس نوجوان کے چہرے پر بے حد وحشت اور خوف تھا۔ وہ کم عمر لگتا تھا۔ سلطان اور وزیر کی نظر اس پر پڑی تو دونوں ہی چونک پڑے۔ آدھی رات کا وقت اور یہ نوجوان جس طرح خوف اور وحشت کے عالم میں بھاگتا ہوا آ رہا تھا، سلطان کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ لیکن سلطان کے چونکنے کی وجہ صرف اس لڑکے کے چہرے پر خوف کے سائے نہیں تھے۔ جیسے یہ لڑکا سلطان اور وزیر کے قریب آیا تو وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ سلطان نے جھک کر اس شخص کو سیدھا کیا تو ایک عجیب منظر سامنے تھا۔ اس شخص کا تمام لباس خون آلود تھا۔ خون بالکل تازہ اور سرخ تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حال ہی میں اس شخص کو گہری ضربیں لگائی گئی ہیں۔ یہ شخص جس گلی سے آیا تھا، سلطان نے اس گلی میں نظر دوڑائی۔ وہ ایک ویران سی گلی تھی جس میں اندھیرا تھا۔ وہاں گلی میں 3 مکان تھے جن میں زندگی کے کوئی آثار معلوم نہیں ہوتے تھے۔ خدا جانے اس شخص کے ساتھ یہ حال کس نے کیا تھا۔ وزیر نے لپک کر پوری گلی میں ڈھونڈ ڈالا، لیکن کوئی ایسا سراغ نہ ملا جس سے اندازہ ہوتا کہ اس لڑکے کا یہ حشر کس نے کیا ہے۔ نوجوان بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ کسی سوال کا جواب دینے کے لائق نہیں تھا۔ سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ اس نوجوان کو ابتدائی طبی امداد دی جائے اور اسے محل منتقل کیا جائے۔ ان دونوں نے اس زخمی نوجوان کو گھوڑے کی پشت پر لادا اور محل کی سمت روانہ ہو گئے۔ رات کی اس پچھلے پہر ہونے والے اس حادثے نے سلطان کے ذہن میں کئی سوالات کو جنم دے دیا تھا۔ نوجوان کی حالت کے پیش نظر سلطان نے سرپٹ گھوڑے کو دوڑا دیا۔ تیز رفتاری سے یہ دونوں افراد جب محل پہنچے تو تمام محل خاموش تھا۔ سلطان نے اس نوجوان کو محل کے کمرے میں منتقل کیا اور وزیر کو حکم دیا کہ جلد ہی شاہی حکیم کو بلایا جائے تاکہ اس نوجوان کی حالت کا معائنہ کیا جا سکے۔ نوجوان کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ وزیر فوراً ہی شاہی حکیم کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ سلطان نے اس شخص کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے چہرے پر تکلیف نمایاں نظر آ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے لباس کا کچھ حصہ ہٹا کر دیکھا۔ اس کے جسم پر چاقو کے وار تھے۔ کسی نے بڑی بے دردی سے تیز چاقو سے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس نوجوان کی قسمت اچھی تھی کہ اس کا اندرونی کوئی عضو متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ مزید اطلاعات کے لیے سلطان کو شاہی طبیب کا انتظار تھا۔ شاہی حکیم پہنچا۔ اس نے آتے ہی اس نوجوان کو دیکھا تو چونک گیا۔ سلطان کے حکم پر فوراً ہی شاہی حکیم نے اس کا معائنہ شروع کر دیا۔ سلطان خاموشی سے انتظار کر رہے تھے کہ حکیم کیا بتاتا ہے۔ کافی دیر تک حکیم خاموشی سے اس نوجوان کا معائنہ کرتے رہے۔ آخرکار حکیم نے اس نوجوان کے زخم صاف کر کے مرہم پٹی کر دی۔ نوجوان کا ماتھا بخار سے تپنے لگا تھا۔ حکیم نے جب اپنا کام مکمل کر لیا تو سلطان نے اسے حکم دیا کہ اس نوجوان کا لباس بدل دیا جائے۔ حکیم نے سلطان کا مہیا کردہ صاف لباس اس نوجوان کو پہنا دیا۔ اب اس کی حالت قدرے بہتر لگ رہی تھی، لیکن سلطان کو اس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ سلطان نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس نوجوان کو کوئی زیادہ تکلیف پہنچی ہے؟ چاقو کے وار کس قسم کے ہیں؟ حکیم نے اس سوال کے جواب میں ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، اس سلطان، نوجوان کو گہرے زخم آئے ہیں مگر شکر ہے کہ جان لیوا نہیں ہے۔ میں نے مرہم پٹی کر دی ہے، یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ کسی نے تیز چاقو سے اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ حملہ کس نے کیا اور کیوں، اس بات کا جواب تو یہی نوجوان دے سکتا ہے۔ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا اور صبح تک ہوش میں بھی آ جائے گا۔ سلطان کو قدرے اطمینان ہوا اور انہوں نے حکیم کو رخصت دے دی۔ سلطان کے دماغ میں کئی سوالات نمودار ہو رہے تھے۔ انہیں رہ رہ کر وہ گلی اور اس کے وہ 3 بیاباں مکان یاد آ رہے تھے جس گلی سے یہ نوجوان زخمی حالت میں برآمد ہوا تھا۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا تھا؟ ان 3 مکانوں میں سے کسی ایک مکان کے رہائشیوں نے، یا پھر یہ نوجوان کہیں اور سے بھٹکتا ہوا اس گلی میں آ پہنچا تھا۔ سلطان کو بے چینی سے صبح کا انتظار تھا تاکہ وہ اس خوفناک معاملے کی تحقیقات کروا سکے۔ سلطان کی تمام رات بے چینی میں گزر گئی۔ انہوں نے اللہ سے نماز میں دعا کی اور مدد کی درخواست کی کہ اس مسئلے سے جائز طریقے سے نمٹنے کے لیے ان کی مدد کی جائے۔ سلطان کو اس خون سے لت پت نوجوان سے کسی بہت ہی گمبھیر معاملے کی بو آ رہی تھی۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اس نوجوان کو ہوش آ گیا۔
سلطان کی رات تو ویسے ہی آنکھوں میں کٹی تھی، وہ بیدار ہی تھے اور نماز فجر ادا کرنے کی تیاری کر رہے تھے جب انہیں اطلاع دی گئی کہ رات کا زخمی نوجوان جاگ گیا ہے اور درد سے کرا رہا ہے۔ سلطان نے فوراً سے شاہی حکیم کو حکم بھیجا کہ وہاں آ کر نوجوان کا معائنہ کرے اور اسے اگر مزید طبی امداد کی ضرورت ہے تو اسے امداد دی جائے۔ اس دوران سلطان نے نماز فجر ادا کر لی اور جو ہی فارغ ہوئے اس نوجوان کے کمرے میں جا پہنچے۔ نوجوان بے حد گھبرایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ جب اس نے خود کو ایک شاندار کمرے میں دیکھا تو اسے یقین نہ آیا۔ اب جب سلطان کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو یہ نوجوان انہیں دیکھ کر مزید گھبرا گیا۔ سلطان نے جب اس کے چہرے پر خوف دیکھا تو آگے بڑھ کر کہنے لگے، اے نوجوان تسلی رکھو، تمہارے ساتھ یہاں کسی قسم کا برا معاملہ نہیں ہوگا، تم یہ بتاؤ کہ کیا بہتر محسوس کر رہے ہو؟ نوجوان کیا جواب دیتا، اس کے تو ہوش اڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے شاہی طبیب کو بلا کر اس کی دوبارہ سے مرہم پٹی کروا لی تھی۔ حکیم کے مطابق نوجوان اب قدرے بہتر تھا، جلدی ہی وہ صحت یاب ہو جاتا، اس لیے سلطان کو اطمینان ہو گیا۔ اب جب حکیم چلا گیا تو سلطان اس نوجوان کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ بےتاب تھے کہ نوجوان انہیں رات والے واقعات کے بارے میں بتائے کہ اس کے جسم پر لگنے والے یہ چاقو، اس کے نشانات کیسے تھے، کس نے لگائے تھے، اور یہ نوجوان وہاں رات کی آخری پہر اندھیری گلی میں کیا کر رہا تھا۔ یہ کئی سوالات تھے جن کے جوابات صرف یہ نوجوان ہی دے سکتا تھا۔ سلطان نے ایک ایک کر کے یہ سارے سوالات اس سے پوچھ ڈالے۔ نوجوان خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ سلطان کے محل میں ہے۔ سلطان کی رحم دلی کے قصے بھی اس نے سن رکھے تھے، اس لیے اب اس کے چہرے پر نظر آنے والا خوف قدرے کم ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، اے سلطان، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو خود اس اچانک آفت سے مرتے مرتے بچا ہوں۔ میرا مالک دور کے ایک شہر میں رہتا ہے، یہاں اس کا کسی خاتون کے ساتھ لین دین تھا، وہ رقم پہلے لے چکا تھا اور اس نے اب اس کا مطلوبہ سامان یہاں پہنچانا تھا۔ یہ قیمتی ملبوسات تھے، مجھے اس نے پتہ وغیرہ دے کر یہاں بھیجا۔ اس نے سمجھا دیا تھا چونکہ میں اس کا غلام ہوں تو مجھے اس کا کام مکمل کر کے ہی یہاں سے جانا تھا۔ اس نئی شہر میں پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے رات ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ بس یہ کام ختم کر کے ہی اب گھر کی جانب لوٹوں، ورنہ مالک پھر سزا دے گا۔ اسی کوشش میں میں اس اندھیر گلی میں جا پہنچا۔ وہاں روشنی پہلے ہی کم تھی کہ اچانک سے مجھ پر پیچھے سے کسی نے حملہ کر دیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی، نہ تو میں نے کچھ لیا اور نہ ہی میں نے کسی کو نقصان پہنچایا۔ پے در پے ان لوگوں نے مجھ پر تیز دھار آلے سے وار کیے، میرے ہاتھ میں موجود سامان بھی چھین لیا اور مجھے بھی زخمی کر دیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا، بس جان بچا کر ایک جانب کو بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے بھی بس مجھے صرف اتنا نظر آیا کہ مجھے مارنے والا کوئی مرد نہیں بلکہ عورتیں تھیں۔ وہ ایک سے زیادہ تھیں، عمر میں بھی کچھ کم اور کچھ زیادہ، پتہ نہیں تعداد ان کی کتنی تھی، لیکن میں تو بس جان چھڑا کر بھاگا۔ خدا جانے انہوں نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا، وہ تو خدا کا شکر ہے کہ مجھے آپ مل گئے اور میری جان بچ گئی، ورنہ وہ خاتون مجھے مار ہی ڈالتی۔ نوجوان کی بات سنی تو سلطان خاموش ہو گئے۔ بھلا عورتیں رات کے اس پہر ایک نوجوان پر حملہ کیوں کریں گی، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے؟ مگر نوجوان کے چہرے پر اتنی سچائی تھی کہ سلطان کو اس کی بات میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ محسوس ہوا۔ بات بہت الجھ گئی تھی۔ جو کچھ اس لڑکے نے بتایا تھا اسے عقل تسلیم کرنے کو راضی نہیں تھی، اور لڑکے کے مطابق وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ لڑکے کی ظاہری حالت بھی ایسی تھی کہ واقعی چاقو کے پے در پے وار سے اس کو زخمی کیا گیا تھا۔ سلطان نے کئی مزید سوال کیے مگر لڑکا ان سوالات پہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ سلطان الجھا ہوا ذہن لے کر اس لڑکے کے کمرے سے باہر آئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجرم کون ہے اور اس بے قصور نوجوان کو اس طرح زخمی کرنے کی کیا وجہ ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ دربار کی جانب چل دیے۔ دربار میں پہنچتے ہی سلطان نے وزیر کو بلا لیا۔ وزیر کو حکم دیا کہ یہ لڑکا جس شہر کا رہائشی ہونے کی بات کر رہا ہے وہاں جاسوسوں کو بھیجا جائے اور تحقیق کروائی جائے کہ آیا جس مالک کا نام یہ لے رہا ہے وہ واقعی اس کا مالک ہے۔ اگر ہے تو اس نے اسے کس مقصد کے لیے یہاں پر بھیجا تھا، تاکہ اس لڑکے کے جھوٹ اور سچ کا بھی پتہ چل سکے۔ باقی رہ گئی اس کے اوپر حملہ کرنے والی عورتوں کی بات، تو سلطان چاہتے تھے کہ اس چیز کا فیصلہ وہ خود کریں، اس لیے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اگلا قدم انہوں نے پھونک پھونک کر اٹھانا ہے۔ سلطان کی بات وزیر سمجھ چکا تھا۔ اس نے جلدی اپنے قابل بھروسہ مخبر بلا بھیجے اور انہیں اچھے سے ہدایت دے کر اس لڑکے کے شہر روانہ کر دیا۔ وزیر جانتا تھا جلدی یہ مخبر تمام معلومات لے کر آ جائیں گے، تب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔
وزیر کو ہدایات دے دی تو سلطان سوچ میں پڑ گیا کہ آگے کیا کیا جائے۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد سلطان نے فیصلہ کر لیا اور انہوں نے اپنا بیس تبدیل کیا اور محل سے نکل پڑے۔ اس بار انہوں نے وزیر کو بھی ساتھ نہ لیا اور تنہا ہی اس محلے کی جانب چل پڑے جہاں انہوں نے اس زخمی نوجوان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ بازار میں معمول کی چہل قدمی جاری تھی اور لوگ اپنے کام کاج پر جانے لگے تھے۔ صبح صبح کا وقت تھا، ایسے میں سلطان تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس محلے کی جانب بڑھنے لگے۔ سلطان کو وہ جگہ اچھے سے یاد تھی۔ اس ویران گلی کے پاس جب سلطان پہنچے تو ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ یہ گلی دن کی روشنی میں بھی اتنی ہی ویران لگ رہی تھی جتنی کہ رات کے وقت۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس گھر کے مکانوں کے اندر سے کوئی آواز نہ سنائی دے رہی تھی، نہ ہی کوئی باہر چلتا پھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ کل 3 مکان تھے، تینوں ہی ویران۔ گلی کا حال بھی کچھ اچھا نہ تھا۔ سلطان نے اس جگہ کو غور سے دیکھا جہاں پر انہیں وہ نوجوان گرا ہوا ملا تھا۔ کل رات کا ہی تو واقعہ تھا، اس لیے زمین پر نوجوان کا خون جذب ہوا تھا اور اس کے نشانات ابھی تک واضح تھے۔ یکایک سلطان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، جس نے بھی نوجوان پر حملہ کیا تھا اس تک پہنچنے کا ایک راستہ تو تھا۔ سلطان جانتے تھے لڑکا بھاگ کر کس سمت سے سلطان کے پاس آیا تھا۔ سلطان اس سمت کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ ان کی ساری توجہ زمین کے اوپر تھی۔ زمین پر نوجوان کے خون کے نشانات جا بجا تھے۔ سلطان ان نشانات کا پیچھا کرتے رہے۔ ایک جگہ پہنچ کر یہ نشانات غائب ہو گئے۔ یہاں مٹی میں ایسی علاماتیں تھیں جیسے رات میں یہاں پر بہت سے جانور آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہوں۔ یہاں بھی کچھ قطرے خون کے موجود تھے۔ سلطان کو زمین کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر اس نوجوان کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس نوجوان کے عین سامنے سلطان کو ایک مکان نظر آیا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد سلطان نے اس مکان کا دروازہ بجایا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد آخرکار دروازہ ایک لڑکی نے کھولا۔ اس لڑکی نے جب دروازے پر ایک آدمی کو دیکھا تو بیزاری سے پوچھا، کون ہے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے سلطان محترم کھڑے ہیں، بس وہ بیزاری سے بولتی رہی، اے شخص اس گھر میں کوئی مرد نہیں رہتا۔ اس لڑکی کی اس بات نے سلطان کو چونکا دیا۔ وہ اس لڑکی سے کہنے لگے، میں ایک مسافر ہوں اور میں شدید پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ لڑکی پانی لینے کے لیے اندر چلی گئی۔ سلطان اس کے پیچھے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی سلطان نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ ان کا مجرم اسی گھر میں موجود ہے۔ دروازے کے عین سامنے موجود چارپائی پر بیش قیمت ملبوسات بکھرے پڑے تھے، وہ جیسے کسی نے بے دھیانی میں انہیں دیکھا ہو اور پھر وہی پھینک لیا ہو۔ سلطان کو رات والے نوجوان کی بات یاد آئی کہ وہ قیمتی ملبوسات لے کر اپنے مالک کی گاہک خاتون کو دینے آیا تھا اور اس سے وہ سامان کسی نے چھین لیا تھا اور ساتھ ہی کسی نے اس پر حملہ بھی کر دیا تھا۔ ابھی سلطان ان ملبوسات کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں اپنے پیچھے ایک باروب آواز سنائی دی۔ یہ ایک عورت تھی جو ان سے پوچھ رہی تھی کہ وہ ان کے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ سلطان نے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑی پختہ عمر کی عورت چہرے پر نفرت لیے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس عورت سے بھی یہی کہا کہ وہ پانی کی طلب میں یہاں تک آئے ہیں اور پانی پی کر چلے جائیں گے۔ اتنے میں وہ لڑکی پانی لے کر آ پہنچی۔ سلطان نے پانی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ بڑی عمر کی عورت نے یکایک آگے بڑھ کر پانی کا گلاس سلطان سے چھین لیا اور پھینک دیا۔ سلطان ہکا بکا رہ گئے کہ آخر اس عورت نے یہ کیا کیا ہے۔ عورت کے چہرے پر شدید بیزاری اور نفرت تھی۔ وہ کہنے لگی، میرے گھر سے کسی مرد کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں مل سکتا، تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ سلطان نے یہ سنا تو انہیں شدید اشتعال آیا، آخر یہ عورت کس چیز کا غصہ نکال رہی تھی، لیکن چونکہ سلطان اپنے بدلے ہوئے بیس میں تھے وہ اس عورت سے بحث نہیں کر سکتے تھے۔ اتنے میں 3 مزید عورتیں اندرونی کمروں سے نکل آئیں۔ سلطان نے گنا، وہ کل 5 تھیں، سب کی عمریں مختلف تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ عورت ان لڑکیوں کی ماں ہے۔ ایک بوڑھی عورت بھی ان میں موجود تھی، لڑکیاں اسے نانی کہہ کر بلا رہی تھی۔ سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ فی الحال یہاں سے چلے جائیں۔ وہ پہلے ان مخبروں کی بات سن لینا چاہتے تھے جو اس لڑکے کے مالک کے شہر معلومات لینے کی گھر سے گئے تھے، لہٰذا سلطان خاموشی سے پانی پیے بغیر محل کی جانب لوٹ گئے۔ محل جاتے ہی سلطان کو اتنے کاموں نے آ گھیرا کہ وہ اس معاملے کو بھول ہی گئے، مگر رات سے پہلے انہیں اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے۔ جن مخبروں کو وزیر نے بھیجا تھا وہ نہ صرف ساری معلومات لے کر آگے تھے بلکہ اپنے ساتھ معلومات کا ماحظ بھی اٹھا لائے تھے۔ یہ وہی مالک تھا جس کی بات اس نوجوان لڑکے نے کی تھی۔ یہ بے حد گھبرایا ہوا تھا، نہ جانے سلطان اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ مخبروں نے اس کو سلطان کے آگے لا پھینکا اور کہنے لگے، سلطان، جب اس شخص کو ہم نے یہ بتایا کہ اس کے بھیجے ہوئے غلام کا اس کے گاہک نے کیا حال کیا ہے تو یہ کہنے لگا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس ایک کی بجائے کئی غلام ہیں۔ اس کی اکڑ اور گھمنڈ اتنا زیادہ تھا
کہ ہم اسے مجبوراً اٹھا کر یہاں لے آئے. جو کچھ اس میں ہمیں بتایا اب یہ خود اپنے منہ سے آپ کو بتائے گا اور آپ کو تمام جوابات مل جائیں گے. ان کی بات سن کر سلطان نے اس شخص کی جانب غور سے دیکھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا. وہ کہنے لگا، اے سلطان مجھے معاف کر دیجئے، میں نے تو بے دیانی میں یہ بات کر دی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے غلام کی حالت اتنی بری ہے. ان مخبروں نے مجھے بتایا کہ وہ خون میں لت پر اس کو ملا. میں نے اسے بس ایک گاہک کا سامان پہنچانے کے لیے بھیجا تھا. مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. سلطان اس سارے قصے کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے سلطان نے سختی کرنے کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ آخر تمہارے اس گاہک کے ساتھ ایسا کون سا معاملہ ہے جس کی پاداش میں ان عورتوں نے اسے اتنا برا مارا اور اس کا سامان بھی چھین لیا. یقیناً تو کوئی کہانی ایسی ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو. اگر تم آسانی سے نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں اپنے غلام کے ساتھ برا سلوک کرنے کی سزا کے طور پر زندان میں ڈال دوں گا. سلطان کی دھمکی نے بڑا بہترین اثر کیا اور وہ شخص کہنے لگا، اے سلطان مجھے خدا را سزا نہ دیجیے، میں آپ کو تمام کہانی سچ سچ بتاتا ہوں. اب جو کچھ اس نے بتانا شروع کیا سلطان سنتے جاتے تھے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. انہیں آج دن میں اپنے فیصلے کی حماقت کا احساس ہوا جو وہ ان عورتوں کے گھر میں تنہا چلے گئے تھے. انہیں احساس ہو گیا کہ آخر ان عورتوں کے چہروں پر مردوں کے لیے اتنی نفرت اور بیزاری کیوں تھی. آنے والے شخص نے کہانی کچھ ایسی سنائی تھی. وہ کہہ رہا تھا، یہ سلطان جس عورت کے لیے قیمتی ملبوسات میں نے بھیجے تھے وہ کوئی اور نہیں میری بیوی ہے، اور اس کے پاس موجود وہ تینوں بیٹیاں میری ہیں. جوانی میں ہی میں اسے چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا تھا. اس نے اکیلے ہی ان تینوں بیٹیوں کی پرورش کی ہے. اس نے مجھے کئی عرصے تک خطوط لکھے، پیغامات بھیجے، مگر میں پلٹ کر واپس آنا ہی نہیں چاہتا تھا. نیا شہر مجھے راس آ گیا تھا. میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا تھا. میں واپس آ کر اس غریب عورت کے پاس کرتا بھی تو کیا، یہ اپنی زندگی میں مگن تھی. لیکن اب جب بڑھاپا میرے سر پر دستک دے رہا ہے تو مجھے اپنا گھر اور بچے یاد آتے ہیں. اس عورت کے بعد میں نے کئی شادیاں کی مگر کسی سے مجھے اولاد نہ ہو سکی تو ساری ہی عورتیں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں. شاید اس کی بد دعائیں تھیں. پچھلے سال میں اس عورت کے پاس معافی مانگنے کی غرض سے آیا تھا مگر اس نے مجھے شدید بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا. میں صلح کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نوجوان کے ہاتھ قیمتی ملبوسات بھیجے تھے. اس سے پہلے میں نے اسے پیغام بھیجا تھا کہ میں خود یہ قیمتی ملبوسات لے کر آؤں گا. مجھے لگا شاید اس کا دل موم ہو جائے گا اور وہ میرا انتظار کرنے لگے. مجھے کیا معلوم تھا میرا انتظار وہ چاقو لے کر رہی ہے. یہ غریب غلام تو میرے دھوکے میں زخمی ہو گیا. یقیناً وہ اندھیرے میں پہچان نہیں پائی کہ میں نہیں بلکہ میرا غلام ہے، اس لیے اس نے اسے زخمی کر دیا. یہ شخص بڑی مشکل سے اتنا ہی بتا پایا، اسے مزید بتانے کی ضرورت تھی بھی نہیں. سلطان ساری کہانی جان گئے تھے. وہ عورت اور اس کی بیٹیاں غم و غصے میں پاگل تھیں. ان کا باپ انہیں بچپن میں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ عورت جس نے اپنی پوری جوانی شخص کا انتظار کرتے ہوئے کاٹ دی تھی جب اس کی شکل بھی دیکھنا نہ چاہتی تھی. اس کی سزا وہ ہر مرد کو دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سلطان کے ہاتھ سے پانی تک چھین لیا. سلطان کو اپنے سامنے نظر آتے اس مرد پر بے حد طیش آیا جس نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا تھا اور اب آخری عمر میں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اسے معاف کر دے، وہ بھی چند قیمتی ملبوسات کے بدلے میں. سلطان نے اس شخص کو گریبان سے پکڑا اور اپنے ساتھ لیے اس عورت کے مکان پر جا پہنچے. فیصلے کا وقت آن پہنچا تھا. سلطان چاہتے تھے کہ وہ عورت اپنے اس شوہر کا جو بھی انجام کرے سب کی موجودگی میں کرے تاکہ آنے والے وقت میں اپنے شوہر کے دھوکے میں وہ کسی اور کے ساتھ ظلم نہ کر بیٹھے. ان 5 عورتوں نے جب سلطان کو اپنے دروازے پر دیکھا تو دنگ رہ گئے. سلطان نے مکان کے اندر داخل ہو کر لڑکیوں کے باپ کو زمین پر پھینکا اور اس کی بیوی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اس شخص کے دھوکے میں تم نے ایک معصوم نوجوان کے اوپر چاقو سے کئی وار کیے، وہ مرتے مرتے بچا ہے. اصولی طور پر تم بھی سزا کی حقدار ہو اور تمہیں سزا ضرور ملے گی، لیکن تم دونوں آپس کا قصہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر نمٹا لو تاکہ کل کو یہ پھر سے کوئی غلام بیچ کر تمہارے ہاتھوں سے اسے زخمی نہ کروائے اور تم بھی اس کے بدلے دنیا کے ہر انسان سے نفرت نہ کرتی پھرو. عورت جان گئی تھی کہ صبح آنے والا شخص یہی سلطان تھا. شرمندگی اس کے چہرے پر پھیل گئی لیکن کچھ نہ ہوا. وہ شخص معافیا مانگتا رہا لیکن اس کی بیٹیاں اور بیوی اسے معاف کرنا نہیں چاہتی تھی. یہ ان لوگوں کا ذاتی معاملہ تھا. جلدی اس شخص کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قصہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والے نہیں، اسے اتنی جلدی معافی نہیں مل سکتی. وہ مایوسی سے اٹھا اور سلطان سے کہنے لگا، میں جلدی اپنا تمام کاروبار سمیٹ کر اس شہر میں آ جاؤں گا. شاید اس کے بعد میری بیوی اور میری بیٹیاں مجھے معاف کر دیں. میں ہمیشہ ان کا خیال رکھوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے ایک لمبے عرصے تک مسلسل معافی مانگنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے ایک لمبا عرصہ ان لوگوں کو اپنے آپ سے محروم رکھا ہے اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی.
سلطان نے جواب دیا، تمہاری بیٹیوں کو اب تمہاری ضرورت ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اپنا تمام کاروبار سمیٹ کر واپس آ جاؤ اور اپنی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھو۔ سلطان اس عورت کو حق پر سمجھتے تھے جس نے اپنی پوری عمر اپنے شوہر کے انتظار میں کاٹ دی تھی۔ سلطان نے اسے سخت تنبیہ کی کہ اس کے چاقو کے واروں سے وہ نوجوان مر جاتا تو اس کی سزا صرف موت تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ نوجوان بچ گیا۔ عورت شرمندہ محسوس ہوتی تھی اور بار بار سلطان سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اتنے سالوں کا غصہ اس کے اندر سے غبار بن کر باہر نکلا ہے اور اس نے ناسمجھی میں چاقو کے واروں سے اس نوجوان کو زخمی کر دیا۔ وہ شخص اجازت لے کر چلا گیا تو سلطان اپنے سپاہیوں کے ہمراہ محل واپس پہنچے اور اس لڑکے کی خیریت دریافت کی۔ وہ کافی حد تک بہتر لگ رہا تھا۔ سلطان نے سارا معاملہ اسے بتایا۔ وہ دردمند نوجوان لگتا تھا۔ اس نے سلطان سے کہا کہ میں اس خاتون کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے دھوکے میں مجھ پر حملہ کر دیا، لیکن اس کے بدلے میں چاہتا ہوں کہ میری دیکھ بھال اور علاج معالجے کا خرچہ سلطنت اٹھائے اور مجھے میرے مالک سے آزاد کروائے۔ سلطان نے اس کی بات مان لی اور یوں قصہ تمام ہوا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔